بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بارگاہ صمدیت میں ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد تشنگان رحمت، تشنگان بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. جمعۃ المبارک کی وافر برکات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سورہ والتین کی 2 جمعۃ المبارک سے تشریح آپ کے سامنے حسب وقت پیش کر رہا ہوں. آج بھی انشاءاللہ اس کی مطلوب آیات اس پر گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس آیت کے فوائد، ثمرات، نتائج عمل کی صورت میں ہم سب کو نصیب فرمائے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک اس پر گفتگو کی کہ یہ احسن تقویم سے کیا مراد ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا ہے، خوبصورت صورت عطا فرمائی ہے. احسن سے زیادہ خوبصورتی بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. تقویم کا مطلب ہے جو چیز جہاں رکھنا، جتنی مقدار میں رکھنا مناسب تھی ہم نے اتنی ہی عطا فرمائی ہے. یہ قوت اور تقویم کا یہ معنی ہے. انسان سوچتا ہے کہ یہ ہاتھوں کے اندر یہ لکیریں نظر آ رہی ہیں تو اس کے اوپر بھی بڑے بڑے علوم ایجاد ہوئے ہیں. پیشانی کے اوپر جو لکیریں نظر آتی ہیں اس پر بھی بڑے بڑے علوم ایجاد ہوئے ہیں. انسان کے چہرے کے خد و خال، ناک باریک ہو، ہونٹ باریک ہوں، کانوں کی ایک حد تک پیمائش ہو، تو اس پر بھی عقل والوں نے بڑی گفتگو کی ہے کہ انسان کے ظاہری حلیے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے. تو یہ میں عرض کرنے کا، یہ 2-3 باتیں عرض کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. فرمایا تیرے رب کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. ہر چیز اللہ نے ایک مقدار تیرے فائدہ کے لیے بنائی ہے. عقل انسانی اس کو محیط ہے یا نہیں ہے، اس سے گفتگو نہیں ہے. ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہم نے
اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اچھی صورت سے کیا مراد ہے؟ وہ جو شخص پسند کرے سننا تو وہ پچھلی جو ویڈیو ہماری گزر چکی ہے اس میں سن سکتا ہے، پوری گفتگو میں نے عرض کر دی ہے۔ احسن کیا ہے، تقویم کیا ہے، اور انسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ جب تک پیچھے والی گفتگو ذہن میں نہ ہو تو یہ قرآن کا مزاج ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ پکی بات ہے، چونکہ ہر اگلی آیت کا پیچھے والی آیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ کوئی بھی آیت ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے پیچھے والی آیت کا یا تو نتیجہ ہوگی یا اس کے مفہوم کی وضاحت ہوگی۔ تو ثم رددناہ اسفل سافلین، آج ہم نے اس پر گفتگو کرنا ہے۔ ہم نے انسان کو لوٹا دیا اسفل سافلین کی طرف، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ایسے سب لوگوں کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی بھی رکنے والا نہیں ہے، کم ہونے والا اجر نہیں ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب تجھے کون سی چیز روک رہی ہے رب کی رحمت کو، رب کی قدرت کو ماننے میں؟ سبحان اللہ، کیوں جھٹلا رہا ہے اب اللہ کی قدرت کو؟ سورہ بطین میں دیکھو کیسے کیسے اللہ نے کرشمے بیان کیے ہیں، اور آگے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ کیا تو اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ تیرا رب احکم الحاکمین ہے؟ یہ تو ترجمہ ہو گیا ان آیات کا۔ اب آئے اس پر ہم تھوڑی سی تشریح گفتگو ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ احسن تقویم پر میں نے دو باتیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی صورت جو دی ہے، اس اچھی صورت سے کون سی اچھی صورت مراد ہے؟ تو اس پہ ظاہری صورت جو انسان کی ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ظاہری صورت ہے انسان کی، اور ایک انسان کی اندر کی باطنی صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہم نے تمہیں ظاہری صورت اور باطنی صورت عطا کی ہے، ایسی اچھی صورت ہم نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی، سبحان اللہ، ہم نے انسان کو عطا فرمائی۔ اور میرا اور آپ کا یہ شرف نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو ملی ہے، یہ در حقیقت صورت اللہ نے منتخب کی ہوئی تھی امام الانبیاء، فخر موجودات، فخر کائنات کے لیے، سبحان اللہ، کہ اس صورت کے اندر ہم نے اپنا پیارا نبی بھیجنا ہے۔ تو اللہ کو یہ صورت بڑی پسند آئی، پھر تو رب نے پھر انسانوں کو، تمام انسانوں کو، پھر جو جن کو انسان بنانا تھا، اللہ نے پھر اس صورت کی اشتباہ بھی میں نہیں کہہ سکتا، میں نظیر بھی نہیں کہہ سکتا، میں مثال بھی نہیں کہہ سکتا، میں یہ کہہ سکتا ہوں بس کہ جو اعضاء کے نام صورت محمدی کے ہیں نا، وہی اعضاء کے نام اللہ نے تمام انسانوں کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، دیکھو میرا ادب گنجائش نہیں دیتا اس بات کی، میں یہ کہوں کہ حضور کی صورت کے مشابہ صورت ہے ہماری، میری صورت حضور کی صورت کے مشابہ ہو، حضور کی صورت کی نظیر اور مثال ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، یوں کہہ سکتے ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی کہ مبارک ناک تھا اور میری بھی ناک ہے، یہ لفظی اشتراکت کر سکتے ہو، مگر اہل ادب اس بات میں گنجائش نہیں پیدا کرتے کہ یوں کہا جائے کہ حضور بھی انسان تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایسا ہی انسان بنایا، تم ویسے انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ تم ویسے انسان ہرگز نہیں ہو سکتے، کسی صورت میں بھی حضور کے ساتھ مشابہت نہیں ہو سکتی۔ یوں کہہ سکتے ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی مبارک کان تھے، ہمارے بھی کان ہیں، ہمیں بھی اللہ نے کانوں سے نوازا ہے، حضور کی بھی آنکھیں ہیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں، حضور علیہ السلام کے بھی لب مبارک تھے، ہمارے بھی لب مبارک ہیں۔ یہ نام بول سکتے ہو، اشتباہ نہیں پیدا کر سکتے، مثال تمثیل نہیں پیدا کر سکتے، ورنہ
عشق اور ادب اور شریعت کے مزاج میں بہت بڑا گناہ ہے یہ بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صورت محمدی کی نظیر پوری کائنات میں پیدا ہی نہیں فرمایا، پیدا ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ جس طرح کا حضور کو بنایا ہے پوری کائنات کے اندر ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر نقل اور اشتباہ کی بات اگر کوئی کہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ امام حسن اور امام حسین کو دیکھ کر صحابہ کو وہ تسلی مل جایا کرتی تھی جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر ان کو ملا کرتی تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چونکہ وہ نواسے تھے اور حضور نے ان سے پیار کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا ہے، اور حضور نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی مبارک نسل ان دو شہزادوں سے چل رہی ہے۔ آدمی کا جو نسب ہے عورت سے نہیں ہے، مرد سے چلتا ہے نسب دنیا کے اندر، تو حضور کا تو کوئی بیٹا کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو یہ امام حسن اور حسین کو بیٹا اسی لیے کہا گیا کہ جتنی نسل قیامت تک سیدوں کی ہوگی ان کے پشت سے جو چلے گی وہ در حقیقت مجھ محمد مصطفیٰ کی ہی اولاد کہلائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کی مرضی ہے، یہ انہوں نے فرمایا، میں آپ نہیں کہہ سکتے، جو اللہ نے کہہ دیا حضور کو وہ حضور کا خاصہ تھا، بس وہاں پر کوئی استدلال نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا وہاں پہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ظاہر صورت اور باطن صورت انسان کی بڑی اچھی پیدا کی ہے۔ اس پر میں نے گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک کو کافی کر دی تھی کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، امتیاز دیا ہے، اللہ نے سدید القامت سیدھی قامت والا اس کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو دیگر امتیازات عطا فرمائے ہیں۔ اور باطنی صورت کیا ہے انسان کی؟ انسان کے اندر شیطان کی صفتیں بھی ہیں، انسان کے اندر جانوروں کی صفتیں بھی ہیں، انسان کے اندر جماعتات کی صفتیں بھی ہیں، اور انسان کے اندر فرشتوں کی بھی صفات ہیں۔ یہ تمام صفات عالم صغیر میں جو کچھ بھی موجود ہے، یہ چھوٹا عالم جو ہے نا انسان کا، اس میں جو کچھ بھی موجود ہے یہ اس عالم کبیر کی یوں کر لو کہ عکاسی ہے۔ یہ اللہ نے اس پورے جہان کو جب سمیٹا تو سمیٹ کر جو چھوٹا عالم بنایا وہ انسان کو بنایا ہے، اس میں سب کچھ اللہ نے رکھا ہے۔ اب اس کے اوپر بندے کی مرضی ہے۔ پھر آج یہ جو میں تمہید عرض کر رہا ہوں یہی میری ساری گفتگو آگے لے کر آپ کو سمجھائے گی۔ یہ جو میں تمہید، یہ کلمات میں ایسے ذکر نہیں کر رہا ہوں، یہ میں مفہوم آگے والا سمجھانے میں آسانی پیدا کر رہا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت نے جو انسان کے اندر یہ صفات رکھی ہیں نا، یہ ہر انسان میں ہے، شیطانی صفات بھی ہیں، جماعتاتی صفات بھی ہیں، اور جانوروں کی صفات بھی ہیں، اور فرشتوں کی بھی صفات ہے۔ سبحان اللہ۔ اب انسان کے اوپر چھوڑا اور اختیار دیا اور عقل دی انسان کو کہ اے انسان اب تیری مرضی ہے، تو کہاں جاتا ہے، تو کس کو اختیار کرتا ہے۔ انسانوں میں ہی وہ انسان ہے نا جو اللہ کے ولی بنتے ہیں، اور انسانوں میں ہی وہ انسان ہے کہ جو انسانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ جو بندہ اپنے اندر جس تار کو چھیڑتا ہے، یوں کہہ لو آپ دوسرے لفظوں میں، شیطانی صفات کو ان کی پیروی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر اس کی شکل مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے، صورت مومنہ پر نہیں رہتی اس کی ظاہری شکل۔ اور جس وقت انسان جانوروں کی صفات اپناتا ہے تو اس کی زبان میں بد کلامی آ جاتی ہے، اس کے پاس لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ جس انسان میں شہوت غالب ہوتی ہے، اس میں بھی جانوروں کی صفات میں سب سے بری صفت اس کے اندر موجود ہے۔ جانور بھی نہیں دیکھتا قضائے شہوت کے لیے مقام کیسا ہے، تو انسان جس کی عقل کے اوپر ہر وقت یہ غلبہ رہتا ہے، شہوت کا اور قضائے شہوت کا غلبہ رہتا ہے، اس کے اندر بہیمہ یعنی جانوروں کی صفت ہے، اور یہ جانوروں کی صفت اس نے خود اندر جو موجود تھی اس کو چھیڑا ہے اس نے۔ اور وہ لوگ جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور وہ لوگ جن کے ہاتھ سے ہاتھ ملانے کے بعد انسان اپنے جسم میں راحت اور ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، آخر ہے تو یہ بھی انسان،
ان انسانوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان انسانوں کے اندر ایک ایسا مزاج چل رہا ہے رحمت کا، برکت کا، ان کے قریب بیٹھنے سے سوچ بدل جائے، ان کا چہرہ دیکھنے سے انسان کے احوال متغیر ہونا شروع ہو جائیں، ان کے قریب بیٹھ کر سوچ میں پذیرائی آنا شروع ہو جائے، ان کے قریب بیٹھ کر گناہ سے نفرت ملے اور نیکی سے محبت ملے۔ آخر یہ بھی تو ایک انسان ہے نا۔ اس انسان نے ایسا کیا کیا ہے؟ اس انسان نے اس انسان کی نقل کی ہے جو انسان پوری کائنات کا امام بن کر آیا ہے۔ اس انسان نے یہ کیا ہے، فَافْعَلْ مَا شِئْتُمْ، اللہ نے فرمایا جو چاہے کرو، اب تمہاری مرضی ہے۔ کل قیامت والے روز دیکھو، حلال بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، بکری بھی اللہ نے پیدا کی، خنزیر بھی اللہ نے پیدا کیا، مگر اللہ تعالیٰ سے پوچھو یا اللہ تیری رضا کس میں ہے، تو وہ فرمائے گا بکری کھانے میں ہے۔ تو پھر خنزیر کو کیوں پیدا کیا؟ فرمایا اس میں تیرا امتحان ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے پیدا کیے، ایک خیر کا، دوسرا شر کا، دونوں کا خالق میں ہوں، اور بندے کو مجبور نہیں کیا، مجبور نہیں بنایا کسی بندے کو۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ حرام کھا کر، گندگی کھا کر کوئی بندہ یہ کہے میری قسمت میں یہ تھا، یہ تیری قسمت میں نہیں تھا، تیری حرکت اور تیری عقل کے نیچے یہ تھا۔ اگر تم ایسا نہ کرتے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے جو لکھا ہے، یہ نہیں مطلب کہ انسان وہ کر رہا ہے، جو انسان نے کرنا تھا رب نے دیکھ لیا اپنے علم سے، اور اللہ نے وہ لکھ دیا سب کچھ کہ یہ انسان ایسا ایسا کرے گا، اللہ نے اپنے علم سے جان لیا، اور جان کر وہ سب کچھ لکھ دیا۔ اور یہ بات میں جو تفریق کرنے لگا ہوں اب اس بات کے اندر سے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پھر ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا، اس سے اے انسان اچھی صورت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے سارے نبیوں کو یہ والی صورت عطا فرمائی ہے، میں نے اپنے مقربین کو یہ صورت دی ہے، اور تو کتنا بڑا ناشکرا انسان بن رہا ہے کہ تجھے میں نے اپنے محبوبوں والی جو ہے صورت عطا کی، اور تو اس صورت کی لاج نہیں رکھ رہا۔ تو سن لو پھر نتیجہ، پھر اگلی آیت کے اندر آ گیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، جس نے ہماری دی ہوئی صورت کی ناشکری کی، پھر ہم نے اسی انسان کو اسفل سافلین میں گرا دیا۔ پھر اسفل بہت بڑا لفظ ہے، اور ساتھ سافلین بھی ذکر کر دیا۔ کیا مطلب؟ ہم نے انسان کو ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے سافلین میں انسان کو گرا دیا۔ سافلین کا مطلب ہے گمراہی کی گہرائی کے اندر ہم نے اس کو گرا دیا۔ پھر کس وجہ سے؟ اس نے ہماری دی ہوئی صورت کی ناشکری کی ہے، ناقدری کی ہے، اس نے اپنی زندگی کو فضول گزارا ہے۔ آج دیکھیں، میں آپ کو پہچانتا ہوں، ذرا توجہ سے میری طرف رکھیں، سبحان اللہ، توجہ سے ذرا۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں تو شکل کے ساتھ، صورت کے ساتھ۔ باطن کیا ہے؟ باطن چند لوگوں کو پتہ ہے، باقی کسی کو باطن کا نہیں پتہ ہے کہ کسی انسان کا باطن کیسا ہے، اندر سے اس کا معاملہ کیسا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے۔ یہ نگاہ والوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ ایسے دیکھتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جو چھاتی ہے نا انسان کا، یہ جو اندر کا ماحول ہے جتنا بھی ہے، یہ رب کا نور دیکھ رہا ہوتا ہے اس نگاہ سے۔ جس کی عقل میں یہ بات، اگر کوئی شخص ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، یہ کیسے دیکھ رہا ہے، وہ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے دیکھنے پر۔ یہ کیسی ہی جو ہے وہ سمجھ ہے کہ جو بندہ فرض پورے نہیں پڑھتا وہ اپنی نگاہ کو اس جیسی سمجھ بیٹھے، جو فرض بھی پڑھتا ہے، واجبات کی ادائیگی بھی کرتا ہے، جو نوافل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، جو ذکر اللہ بھی کرتا ہے، گناہ سے محفوظ بھی رہتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے اب تیری نگاہ میں میری رحمت کا نور آ جائے گا۔ تو یہ انسان اپنی نگاہ کو اس جیسا سمجھنا شروع ہو گیا، اور کہتے ہیں یہ کیسا ہو گیا؟ اب بات سمجھ آئی ہے اللہ والے باتیں کیوں چھپاتے ہیں؟ اس وجہ سے چھپاتے ہیں کہ اتنی عقل نہیں ہے کہ اٹھا سکے بات کو، اتنا عقل کا پیمانہ اور اس عقل میں اتنا زور نہیں ہے کہ اللہ والوں کی بات کو سن کر سمجھ سکے۔ میں اگر آپ کو کہوں آپ کے اس قریب اس جگہ پر اتنے بزرگ بیٹھے ہیں تو مجمع دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہیں ماننے والے ہوں گے،
جو نہیں مانیں گے وہ کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ اس وجہ سے نہیں مانیں گے، یا تو کوئی میری ایسی عادت ان کے نزدیک رکاوٹ بن جائے گی کہ وہ کہیں گے یہ شخص بیان کر رہا تو میں کیسے مانوں، یا پھر وہ اپنی نگاہ کو میری نگاہ کے اوپر یا کسی اور اللہ کے ولی کی نگاہ پر قیاس کر لے گا کہ میں نہیں دیکھ سکتا تو یہ کیسے دیکھ رہا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، اللہ نے فرق کیا ہوا ہے، میرے رب نے تقسیم کر رکھی ہے۔ جو ظلمت والے ہیں انہوں نے خود اپنے آپ کو ظلمت میں گرایا، اور جو نور والے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن کا فیصلہ ہے، ہم ضرور پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ یا اللہ کن کو؟ فرمایا وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس نے اچھے کام کیے ہم نے اس کو پاکیزہ زندگی دی۔ کیا مطلب ہے پاکیزہ زندگی کا؟ پاکیزہ زندگی کا یہی مطلب ہے، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں وہ ایسے نگاہ کرتے ہیں انسان کے اندر کا سارا ماحول سامنے کھل کے آ جاتا ہے یہ اندر کیا ہے، مگر چونکہ اللہ ان کو یہ دولت اس وجہ سے دیتا ہے کہ انہوں نے اس مرض کو دور کرنا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے گناہوں اور عیوب پر مطلع نہیں ہونا چاہتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ نے ایسی نگاہ عطا فرمائی تھی، جب کوئی شخص وضو کرتا تو اس کے گناہ جب گرتے تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا جب تم وضو کرتے ہو تو وضو کا پانی جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس اعضاء کے گناہ گراتا جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ جب دیکھتے تھے گناہ گرتے ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ نگاہ مجھ سے واپس لے لے۔ کس وجہ سے؟ تو بڑا کریم ہے، تیرا معاملہ کچھ اور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے گناہوں کو دیکھ کر میں اس سے متنفر ہو جاؤں، یہ نگاہ مجھ سے واپس لے لے، میں ایسی نگاہ نہیں چاہتا ہوں۔ مگر رب نے دی تو تھی نا، ان کے پاس نگاہ تو موجود تھی، اور کہا یا اللہ یہ واپس لے لے مجھ سے نگاہ۔ جب کوئی بندہ وضو کرتا اس کے گناہ اترتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کی اس نظر کو اپنی نظر جیسا نہ سمجھو، اس کی نظر میں اللہ کا نور ہوتا ہے، اور رب کا نور دیواروں کو اندر حائل اور رکاوٹ اور محتاج نہیں ہے۔ رب کا نور اس جگہ پر بھی دیکھتا ہے جہاں کوئی آنے کا راستہ ہو، اور رب کا نور وہاں بھی پہنچ جاتا ہے جہاں آنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ 7 کوٹھریوں میں بند انسان پہنچ جائے تو پڑھو قرآن، رب فرماتا ہے میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں تجھے، میں تجھے ادھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر جو بندہ رب کا بندہ بن جاتا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ پھر کچھ حصہ دیتا ہے، پھر اور دیتا حضور کے واسطہ سے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جتنے بھی غلاموں اور امتیوں کو نعمتیں ملتی ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ سے ملتی ہے۔ جس چیز کا نام نعمت ہے وہ حضور سے ہو کر آتی ہے، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر کسی چیز کو نعمت کہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ نعمت نہیں ہو سکتی۔ جو نعمت ہے وہ حضور کے سینہ سے ہے، جو نعمت ہے وہ حضور کی عطا سے ہے، جو نعمت ہے وہ حضور کی بخشش سے ہے۔ جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ گنبد خضرا کی خیرات اللہ عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، وفر حق اہل سنت و جماعت، علماء حق اہل سنت۔ چلے میں یہاں پر ایک مثال دے کر، اور مثال بھی میں حدیث سے دوں گا، حدیث سے مثال دوں گا اور فیصلہ لوں گا آپ سے، پھر جو یہ تبھی آپ سنیں گے نا جب آپ کی توجہ ہوگی میری طرف۔ مثال میں دیتا ہوں آپ کو، اس وقت باہر نکل کر دیکھیں آپ کو فرشتے نظر آتے ہیں؟ بولیے تو صحیح۔ جنات نظر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں نظر آتے نا۔ سفید مرغ جس وقت اذان دیتا ہے صبح کے وقت میں تو حضور نے فرمایا یہ فرشتے اترتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ اذان دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے حضور کی، بڑی جرت کی بات ہے جو میں عرض کرنا، ابھی بیٹھے بیٹھے میرے حضور کی طرف سے یہ القاء ہوا ہے الحمدللہ۔ ہر عمل خیر حضور کی طرف سے ملتا ہے۔ مرغا دیکھ لیتا نا فرشتہ اترتا ہوا تو وہ پھر اللہ کی تکبیر اور کبریائی بولتا ہے۔ جانور جس وقت اچانک دیکھو نا ایسے پھدکتا ہوا گزر گیا ہے تو وہ ایسے جنات کو دیکھتا ہے تو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ روحوں کو دیکھ لیتا ہے
یہ جو ہے کتا بلی یہ روحوں کو دیکھ لیتے ہیں. قبرستان میں جائیں نا, یہ نیچے نگاہ کرے تو نیچے اندر کا منظر دیکھ لیتے ہیں. یہ پوری گارنٹی سے بات کر رہا ہوں, بے تکی بات کرنے کی عادت نہیں ہے, نہ اپنے مزاج سے کبھی بات کی ہے. بات یا قرآن سے ہے اور قرآن کے بعد مصطفیٰ کے فرمان سے ہے. یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں, اب توجہ سے مجھے آپ نے جواب دینا ہے. مرغے نے عمل کیا کیا ہے؟ اللہ کیا عمل کیا؟ فرشتہ اترتا ہوا وہ دیکھے تو اذان دے. اس لیے حضور نے فرمایا سفید مرغا گھروں میں رکھو, اس سے برکت اور رحمت ہوتی ہے, بلائیں دور ہوتی ہیں. اور یہ حضور ہی کی حدیث ہے جو میں عرض کرتا ہوں, وہ اترتا ہوا دیکھ لے اور اذان دیتا ہے. تو یہ مرغے کی فضیلت زیادہ ہے یا اللہ کے ولی کی فضیلت زیادہ؟ ایک اللہ کی مخلوق میں سے ایک پرندہ, پروں والا یہ پرندہ, ایک جانور اندر کا ماحول بھی دیکھے, اور اللہ کی وہ مخلوق جو عام بندہ نہ دیکھ سکے وہ بھی دیکھ لے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ واضح کیا ہے میرے رب کی قدرت ہے. تو جو بندہ گناہوں شہوات کی گھاٹی سے دور رہے, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جس کا دن رات رب کی عبادت میں گزرے اور حضور پر درود پڑھنے میں گزرے, احیاء سنت میں گزرے اور حضور کے عمل کی نقل اور پابندی میں گزرے, گناہ کرنا دور کی بات, گناہ کا تصور بھی نہ آنے دے. یہ مرغا تو سب کچھ دیکھ لے. غور کرو پھر, جو سنت کے ساتھ باقی ہو جائے, جو سنت کے ساتھ فانی ہو جائے, میرے مصطفیٰ پھر اس کو کس قدر نور رحمت عطا فرماتے ہیں. یہ کیسی حدیث ہے جو جانور کے بارے میں پڑھ کر تو انسان کو سمجھ آ جائے وہ کیسا انسان ہے جس کو ولی کی فضیلت سمجھ میں نہ آئے, وہ کیسا انسان ہے جس کو ولی کی نگاہ کی سمجھ میں نہ آئے. بات یہ وہی سمجھتے ہیں ہم جیسے ہیں جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا, اور جن کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتے یہ ہم جیسے ہیں. ان کی زبان میں ادب ہوتا ہے, ان کی زبان میں احترام ہوتا ہے, ان کی زبان کے اندر لجاجت اور خفت کا لہجہ ہوتا ہے, ان کے پاس بے ادبی نہیں ہوتی. یہ جانور میں کہتا ہوں تجھ سے افضل, یہ پرندہ تجھ سے افضل. جب انسان بن جاتا ہے, یہی پچھلے جمعۃ المبارک کو تقریر تھی نا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کو سب کو سمیٹو تو کیا بات بنتی ہے, اے انسان جب تو میرے نبی کی سنت کے ساتھ بقا پا لیتا ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے پرندوں کو بھی دے رکھی ہیں, جو جانور بھی دیکھ لیتے ہیں. جب انسان بن جائے تو اللہ فرماتا ہے اب تیری آنکھوں میں نور تیرا نہیں تیرے رب کا نور آ چکا ہے. مفکر اسلام ابو بکر صدیقی صاحب, حق اہل سنت و جماعت, حق اہل سنت. یہ کیسی بات ہے, میں تو ابھی تک قرآن اور حدیث سے باہر نہیں آیا ہوں. کہتے یہ بھی بندہ میں بھی بندہ, تو بندہ نہیں ہے. اگر بندہ ہوتا تو برابری نہ ہوتی, کسی بندے کی کسی سے برابری نہیں ہے. باپ ہے اپنی جگہ پر, مگر بیٹا اپنے اچھے عملوں کی وجہ سے باپ سے جدا ہو کر بلند ہو سکتا ہے. یہ اسلام میں امتیاز نہیں ہے. اسلام میں کوئی جائیداد جدا نہیں کرتی, کوئی چدراہٹ جدا نہیں کرتی. اسلام میں حضور نے فرمایا تقوی اوپر لے کر جاتا ہے. کون سی ذاتوں اور پاتوں میں ہم جو ہے پھٹک رہے ہیں. تقوی, یہ تقوی تھا نا جو کالے رنگ والے بلال میں آیا تو حضور نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا تھا. یہ تقوی ہی تو تھا نا کہ جب فتح مکہ تو حضور نے فرمایا بلال اوپر چڑھو. تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ان کے پنجابی میں کہنا ان کے پنڈے کے اوپر جو تھی نا وہ قمیص بھی نہیں تھی. تو حضور نے فرمایا بلال چڑھ اور اذان دے. بڑے بڑے کلوں والے اور بڑے بڑے چودھری نیچے کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا بلال اوپر چڑھو. حضرت بلال فوراً اوپر, ان کے دل میں آیا ہم نیچے بلال اوپر. فرمایا بلال اس وقت تک اس کی قدر نہیں تھی جب تک یہ تمہارے تابع تھا. جب مجھ محمد میں مٹ چکا ہے تو محمد نے زمین سے اٹھا کے کعبے پہ چڑھا دیا. تو جو حضور کی ذات میں مٹ جائے وہ خاک میں رہ نہیں سکتا, پھر خاک سے اللہ اس کو اٹھا لیتا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنا مقام رکھتے ہیں, اپنی اتھینٹسٹی رکھتے ہیں, اپنی حیثیت رکھتے ہیں, اپنا اسٹیٹس رکھتے ہیں اللہ والے. اور اس کا یہ ہرگز مطلب اور نہیں ہے
کہ اگر وہ بولتے نہیں تو اس کا یہ مطلب ان کو بولنا نہیں آتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر کچھ کہتے نہیں تو ان کو کچھ کہنا نہیں آتا، نہیں، جو بندہ بن گیا رب کا بندہ وہ پھر اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ پھر رب کی مرضی پر چلتا ہے، پھر وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا انسان جب تو نے اچھی صورت اور اندر کی صورت کی حفاظت کر لی تو ہم نے تجھے اٹھا دیا، پھر سبحان اللہ، ہم نے تجھے بلند کر دیا اور ہم نے تجھے اونچا کر دیا پھر، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو ثم رددناہ اسفل سافلین، آج یہی آیت ہے نا، پھر ہم نے انسان کو لٹا دیا بری صورت کی طرف۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی صورت دیکھی نہیں جاتی، ان کی پہلی صورت دیکھو کوئی قابل رؤیت ہوگی، مگر جیسے جیسے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں میں پڑتے ہیں، صورت کے اوپر نحوست اور مسخ ہوتی جائے گی، صورت سیاہی آتی جائے گی عجیب قسم کی۔ نور سفیدی کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی نور کی کوئی پہچان انسان لفظوں میں کر سکتا ہے، نور خود بتاتا ہے چہرے پر کہ یہ نور ہوتا ہے، نور کی ایک اپنی الگ پہچان ہوتی ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جس نے، اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا ثم رددناہ اسفل سافلین، تو نے میرے نبی کی سنت کی پیروی نہیں کی تو فرمایا ہم نے تیرا چہرہ بگاڑ دیا پھر۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ زنا کرتا ہے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، زنا کوئی بھی ہو، شرمگاہ سے ہو، ہاتھ سے ہو، نگاہ سے ہو، کانوں سے ہو، پاؤں سے ہو، کوئی نگاہ، کوئی بھی زنا کی قسم ہو، فرمایا جو زانی ہوگا اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ الزنا یخرب البنا، فرمایا زنا تمہاری بنائیں اکھیڑ دے گا، یہ تمہاری بنائیں اکھڑ جائیں گی اس گناہ کی وجہ سے۔ اور آج وہ لوگ دیکھیں ان کے چہرے بگڑ گئے ہیں، ان کے چہرے قابل دید نہیں رہتے، جو لوگ قرآن و سنت سے پرے ہٹ کے زندگی گزارتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو دیکھو، وہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا جن کو دیکھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مقام کیا بیان کیا کہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کعبے کا مقام کیا ہے؟ فرمایا بڑا مقام ہے کعبے کا، مگر جو میرا غلام سچا بن جاتا ہے اس کا مقام کعبے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ وہ کوئی تو ہے نا پھر جن کے بارے میں حضور نے کہا ہے، وہ کوئی تو ہے نا پھر جن کے بارے میں حضور نے کہا ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو ثم رددناہ اسفل سافلین سے بچ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہم انسان تجھے پھر، اگر تو نے میری دی ہوئی صورت کی ناشکری کی، اور ناشکری کیا ہے، میں بہت لمبی گفتگو نہیں کرتا، انسان کو جو اللہ نے اچھی صورت دی اس کی سب سے پہلی ناشکری یہ ہے اس کے اوپر سنت کا زیور نہیں سجاتا، سب سے بڑی اس کی ناشکری یہ ہے۔ یہ جسم اللہ نے دیا، اس کی سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ انسان اس جسم کو سنت مصطفیٰ کے مطابق ڈھالتا نہیں ہے۔ اس انسان کو سنت مصطفیٰ کے مطابق جو ڈھال لے اس کا مقام اور ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک روایت سنانے سے پہلے یہ بات عرض کروں، جو بندہ اللہ کے ذکر کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ وہ عام لوگوں سے اللہ اس کو نکال لیتا ہے، پھر وہ نکل جاتا ہے عام لوگوں سے، پھر اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام اور بلند نگاہ اس کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہر بندے نے مرنا ہے، جس نے آنکھ کھولی ہے اس کی آنکھ بند بھی ہوگی، جس نے اس دنیا میں مزہ چکھا ہے کھانے پینے کا اس کو جواب بھی دینا ہوگا، مگر وہ لوگ جو حضور کے تابع ہو گئے، جو نبی پاک کے پیروکار بن گئے، اللہ فرماتا ہے ہم کوئی حساب نہیں لیں گے ان سے، بلا حساب ان کو جنت دے۔ آشم دینا قبلہ حجی ابو دود محمد صادق صاحب، ہم ان کو بلا حساب جنت دیں گے۔ وہ لوگ جو حضور کی سنت کے تابع اور پیروکار بن چکے ہیں، بلا حساب یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر کامیابی کیا ہے؟ زیادہ پیسہ، گاڑی، بڑی عمارت، یہ کامیابی ہے؟ تو کبھی قرآن سے بھی تو پوچھا کرو کہ قرآن تو کس کو کامیاب کہتا ہے؟ کبھی قرآن سے بھی تو پوچھا کرو قرآن تو کس کو ناکام کہتا ہے؟ میں کہتے بچہ کامیاب ہو گیا،
مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے شخص کے جملے پر. کامیاب وٹ از ڈیفینیشن آف سکسیسفل پرسن؟ کامیاب انسان کی کیا تعریف ہے؟ قرآن چھوڑ کر تعریف کرو گے تو ہمیں یہ قبول نہیں ہے. کس وجہ سے؟ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر مزاج کا معیار اللہ نے مقرر فرما دیا ہے. کون کامیاب ہے؟ اللہ نے فرمایا جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہے. یہ رب کا فرمان ہے, اس پر ہم کتنے پورا اتر رہے ہیں. اور جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب انسان ہے. اور یہ میں اگر عرض کروں تو یہ مقام اللہ کے ولیوں کا نہیں بیان کیا اللہ نے, یہ اپنے نیک بندوں کا اللہ نے مقام نہیں بیان کیا کہ جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہے, اور جو جنت میں چلا گیا وہ ناکام اور یہ کامیاب ہے. ولی تو عبادت اس لیے کرتا ہی نہیں ہے. میں عبادت کرتا ہوں کہ آگ سے بچ جاؤں, تو ولی تو عبادت آگ سے بچنے کے لیے کرتا ہی نہیں ہے, وہ تو کرتا ہی اس وجہ سے میرا رب تو مجھ سے راضی ہو جا. حضرت رابعہ بصری فرمایا کرتی تھی نا, یا اللہ اگر میں تیرے خوف کی وجہ سے, اس وجہ سے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں تجھے سجدہ کرتی ہوں تو مجھے پھر جہنم میں ضرور ڈال دینا, اور اگر میں نیکی کے لیے تجھے سجدہ کرتی ہوں تو مجھے نیکی کوئی نہ دینا, اور اگر میں تجھے راضی کرنے کے لیے کرتی ہوں تو راضی ہو جا پھر مجھ سے. معیار دیکھا ہے آپ نے, یہ ہے مومن کا معیار. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا مرد وہ ہے جس کو اللہ کے ذکر سے تجارت بھی نہ روکے. مرد وہ ہے, وہ لوگوں کے اندر بیٹھا بھی ہو تو فرمایا اللہ کے ذکر سے اس کو کوئی چیز نہ روک سکے. مرد وہ ہے, اور یہ مرد ہے اتنا موٹا ہو جائے کھائے پیے. میں حدیث کی بات عرض کروں, مائنڈ نہ کیجئے گا, یہ میرے حضور کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا موٹا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. فرمایا جو شخص اس انداز کا ہو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جس کا پیٹ بہت زیادہ باہر نکلا ہوا ہو. دبلا پتلا مومن, قوت والا, روحانی اور باطنی قوت کا جامع شخص, فرمایا میرا رب اس کو پسند کرتا. کسی نبی کا پیٹ باہر نہیں تھا. یہ بات گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, یہ جو کتابوں میں پڑھا ہے اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا. یہ حضور کی چھاتی مبارک تھی, پیٹ پیچھے ہوتا تھا ایسے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بیماریاں آج کیوں ہیں؟ کیونکہ کھانا سنت کے مطابق نہیں ہے ہمارا, پینا سنت کے مطابق نہیں ہے. یہ کیسا انسان ہے ایسے کھڑا ہو کے تو کولڈ ڈرنک پی رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی ایسے مطلب انٹیلیجنٹ پرسن سمجھتا ہے. سنت کے ترک پر فخر, سنت چھوڑنے کے اوپر فخر کر رہا ہے, کھڑا ہو کے ایسے پی رہا ہوتا ہے. اور شادی میں جو بیٹھ کے کھا رہا ہو تو اس کو اتنی تو اچھی نظر ہی نہیں ہوتی. ترک سنت پر آج فخر کر رہا. کون؟ مسلمان مومن. کبھی تو نے دیکھا ہے کہ تیرے نبی کی تجھ سے محبت کیا ہے, کہ حضور نے تجھ سے کتنا پیار کیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے غاروں کے اندر معراج کی رات, تو اس گھڑیوں کے اندر بھی رب نے پوچھا اے محبوب مانگو, کیا مانگتے ہو؟ تو فرمایا امت عطا کر دے. اے محبوب اس خلوت کی گھڑیوں میں بھی امت مانگ رہے ہو؟ فرمایا ہاں مجھے میری امت عطا کر دے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. لو پھر ہم بخشش کی خیرات تیری جھولی میں ڈالتے رہیں گے, ڈالتے رہیں گے, ڈالتے رہیں گے, جب تک تو بس نہیں کہے گا ہم خیرات بخشش ڈالتے رہیں گے. نبی اتنا پیار کرے, نبی اتنا پیار کرے اور امتی سے 5 وقت نماز کی صورت میں سلام کی توقع نہیں کہ یہ 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کو سلام ہی کرنے آ جائے. السلام علیکہ, یہ اپنے نبی کو ہم سلام کرنے آتے ہیں نماز کے اندر, اور امتی کے پاس آج فرصت نہیں ہے, اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا جب تو نے میرے نبی کے سنت کو پشت کی, ثم رددناہ اسفل سافلین, اب تیرا چہرہ نہیں دیکھنے والا ہوگا. پھر وہ لوگ, وہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا جو بوڑھے ہوتے ہیں تو لوگ ان کے قریب سے بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں لوگ قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے بتاؤ کس چیز نے فرق کیا ہے پھر؟ وہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا جو بوڑھے ہوں تو لوگ قریب ہوتے ہیں, پانی پلانا, خدمت کرنا, وضو کروانا, جوتے اٹھانا سعادت سمجھتے ہیں. وہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا, اور وہ بھی لوگ ہی ہیں
جو بوڑھے ہو تو اولاد پسند نہیں کرتی گھر میں رکھنا ان کو، کھانسے رات کے وقت میں تو کہتے ہماری نیند خراب ہوتی ہے، وہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا، مگر ان لوگوں اور ان لوگوں میں فرق کیا ہے؟ ان لوگوں نے من مانی کی، ان لوگوں نے من مانی کو ختم کر کے سنت مصطفیٰ پر زندگی گزاری۔ اللہ نے فرمایا وہ وقت جس وقت میں لوگ تو اس سے بکھر جائیں گے ہم مجمع لگا دیں گے تیرے قریب، جس وقت میں تیرے گھر والے تجھے اٹھانا پسند نہیں کریں گے، گزار کر دیکھ میرے نبی کی سنت پر زندگی، دیکھنا لوگ اس عمر کے اندر تیری خدمت کرنا سعادت سمجھیں گے۔ یہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا وہ لوگ بچ جائیں گے، اس سے ان کی صورت نہیں بگڑے گی، ان کا چہرہ نہیں بگڑے گا، وہ جہنم کی گہرائیوں میں نہیں گریں گے۔ کون؟ فرمایا جنہوں نے میرے نبی کی سنت کی پیروی کرنی، وہ بچ گئے۔ اور آگے دیکھو رزلٹ کتنا اچھا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے پہلے اسفل سافلین کی جو میں بات کر رہا ہوں، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اسفل سافلین، اس کی ایک تفسیر ہے ارذل العمر، اور میرے آقا نے اپنی ہر دعا میں کہا یا اللہ مجھے ارذل العمر سے بچانا۔ ارذل العمر کیا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، فرمایا وہ عمر کا وہ حصہ جس میں جاننے کے باوجود کچھ نہ جان سکے، یہ ارذل العمر ہے۔ اور حضور نے فرمایا میرے آقا کیسے اس میں پہنچ سکتے تھے؟ یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ اور دیکھو کچھ لوگ وہ ہیں جو جیسے جیسے عمر جاتی ہے آگے حافظہ کمزور ہے، الفاظ بگڑ جاتے ہیں، ذہن ساتھ نہیں دیتا۔ تو آؤ میں پوری گارنٹی سے حدیث پڑھتا ہوں، اور یہ حدیث کے راوی حضرت اکرمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من قرأ القرآن لم يرد الى ارذل العمر، فرمایا میرے نبی نے یہ بات فرمائی ہے، جو بندہ بوڑھا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا حافظہ ٹھیک رہے اور جن کی عقل کامل رہے، لیکن حضور نے گارنٹی دی چند گروہ والے لوگوں کی، فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، میں محمد مصطفیٰ کہتا ہوں جیسے جیسے یہ قریب ہوتا جائے گا موت کے، عقل بھی بڑھتی جائے گی، نور بھی بڑھتا جائے گا، علم بھی بڑھتا جائے گا، اور رب کی عنایات بھی بڑھتی جائے گی۔ بتاؤ پھر کس نے تفریق کی یہاں پر؟ یہاں پر تفریق حضور کی سنت نے کی ہے۔ جس نے قرآن کا زیور اپنے سینے میں بسایا اور اس پر عمل کیا، حضور نے فرمایا وہ ارذل العمر کو نہیں پہنچے گا، اس کی عقل خراب نہیں ہوگی، اس کا مزاج نہیں بگڑے گا، اس کا حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ آپ علماء کو بھی دیکھتے ہیں، عالم جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کا علم جوان ہوتا ہے، اس کی روحانیت جوان ہوتی ہے۔ عالم جب جوان ہوتا ہے تو یہ پودا لگتا ہے اندر، اگر عمل کرے، عمل کی میں بات کر رہا ہوں، اگر عمل کرے تو روحانیت کا مزاج بڑھتا جاتا ہے پھر، اور تقوی کا مزاج جب بڑھتا جائے گا اللہ کی رحمت کا سایہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو جس کے سینے میں رب کی رحمت ہو اس کی عقل خراب ہو جائے، جس کے سینے میں رب کا قرآن ہو اس کی عقل خراب ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتی۔ کس وجہ سے؟ یہ میرے حضور نے گارنٹی دی ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کوئی ولی آپ نے ایسا دیکھا ہو، میں اپنے گروہ کی بات کرتا ہوں دوسروں کی نہیں کرتا ہوں، کوئی ولی آپ نے ایسا دیکھا ہو، کوئی عالم آپ نے ایسا دیکھا ہو کہ جس کی عمر کا آخری حصہ ہو اور اس کی عقل خراب ہوئی ہو، اس کا حافظہ کمزور ہوا ہو، جیسے جیسے وہ بوڑھا ہوتا ہے انوار و تجلیات بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ بتاؤ میں نے پھر کون سا سودا کیا اس زندگی میں؟ پھر میں نے کس کو اختیار کیا؟ میں دنا تو بڑا تھا نا، میں نے زندگی تو بڑی لج پج سے گزاری، تو میں نے گزاری کس کام کے اندر؟ میں تدبیر فیصلہ پر بڑی کمانڈ رکھتا ہوں، تو کہاں زندگی گزاری؟ وہ زندگی نہیں ہے، وہ خاک ہے جو سنت مصطفیٰ سے بغیر گزری ہے، وہی حقیقت میں زندگی ہے جو پیروی مصطفیٰ میں گزرتی ہے۔ اور یہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ، رب قرآن میں کہتا ہے، کوئی مولوی کیا ہوتا ہے کہ وہ خود سے بات کرے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال والے ہیں ہم ان کی عقل نہیں خراب ہونے دیں گے، ان کا مزاج نہیں بگڑنے دیں گے، لوگوں کے جسموں سے بدبو آتی ہے، اور عالم باعمل متقی پرہیزگار جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے رب کی رحمت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی باتیں ہمیں؟
اور پھر بھی اس کے باوجود ہم دین سے پشت کر کے دور بھاگ رہے ہیں تو سزا مل رہی ہے پھر ہمیں. اگلا جملہ سن لو کیا, فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, ماشاءاللہ ہم ان کو اتنا اجر دیں گے جو کبھی کم نہیں ہوگا. دنیا کے نوکر جب ہم بنتے ہیں, ایک وقت ہوتا ہے جب قوت ختم ہوتی ہے, ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں جاؤ بھائی اب تم میری فیکٹری نہیں چلا سکتے ہو, مگر رب میرا کتنا کریم ہے, جتنا بوڑھا ہوتا ہے رب اتنا ہاتھ پکڑتا ہے پھر اس کا, جتنا وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اللہ ثواب بڑھاتا جاتا ہے. ماشاءاللہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, یہ غیر ممنون کیا ہے؟ جب حضور سے پوچھا گیا یہ غیر ممنون اجر کیا ہے, میرے اللہ نے فرمایا یہ وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ 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 یا اللہ یہ اجر کبھی نہیں ختم ہوگا. اور یہ میں بتا دوں یہ نبی کی بات نہیں, یہ امتی کی بات ہے. امتی کا اجر ختم نہیں ہوگا. اس کو سب سے پہلا انعام یہ ملے گا جو باعمل ہے عقل سلامت رہے گی, ماشاءاللہ ہوش سلامت رہے گا. ماشاءاللہ. اور دوسرا انعام یہ ملے گا جو ساری زندگی اللہ کے گھر کی ڈیوٹی کرتا رہا, نماز پڑھتا رہا, اور جب وہ وقت آ جائے کہ بوڑھا ہو گیا اب چارپائی پہ نماز پڑھنے لگا ہے, تو فرشتے جب اجر لکھنا شروع کرتے نا ایک نماز کا, اللہ فرماتا رک جاؤ, اللہ ایک کا نہیں لکھنا. تو کتنا لکھنا ہے, یہ حدیث ہے, کتنا لکھنا ہے, فرمایا اتنا ہی لکھنا جتنا جوانی کا. اللہ جوانی میں مسجد میں جاتا تھا نا, فرمایا ہاں. جماعت سے پڑھتا تھا نا, فرمایا ہاں. فرمایا میں کریم ہوں اور میرے کرم کی مجھے حیا آتی ہے, جو ساری زندگی میرے گھر میں ڈیوٹی دیتا رہا اور اب مرض میں نہیں آ سکتا تو میں اجر کم کر دوں. فرمایا اجر کم نہیں کروں گا, اس کا اجر ڈبل کر دیا جائے گا. اللہ کے گھر میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے. جس وقت اولاد چھوڑتی ہے رب پکڑتا ہے, جس وقت دنیا دار لوگ فیکٹری سے باہر نکالتے ہیں رب سفید بالوں کی حیا کرتا ہے. جیسے سفیدی آئی حیا بڑھ گئے, کرم بڑھ گیا, دعا کی قبولیت بڑھ گئی. اور فرمایا جس وقت اس کا اجر کم نہیں ہوگا. اور ایک اور اجر مومن کو, یہ تو دنیا میں مل رہا ہے نا, دنیا میں ملتا رہا ہے, اور دنیا کے بعد بھی ایک اجر ہے. جیسے یہ بندہ جو نیک ہے جب قبر میں چلا گیا, تو جس وقت وہ قبر میں گیا تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اب اجازت دے دے ہمیں, ہم آ کر تیری عبادت کریں, 40-50 سال اس کے ساتھ رہ کر ہم نے اس کا کھاتا پور کرتے رہے, اب تو اجازت دے. میرا رب فرماتا ہے نہیں. پھر فرمایا یہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا, اب اس کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر تم فرشتوں میری تسبیح کرو اور نیکی اس کی لکھتے جاؤ, نیکی اس کی لکھتے جاؤ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون, یہ ہے غیر ممنون جو کبھی ختم نہیں ہوگا, نہ دنیا کی زندگی میں نہ دنیا کے بعد. میں آخری واقعہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. جو بندہ مر جائے, وہ حدیث موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مرو, مرنے سے پہلے مرو تو پھر تمہیں مرنے کا بھی مزہ آئے گا. اور اگر مرنے سے پہلے زندہ رہے اور میں کرتے رہے تو فرمایا پھر موت اچھی نہیں ہوگی. ہم نے خود اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے, ہمارے استاد صاحب 60 سال درس نظامی پڑھایا, 60 سال. تو آخری دن کیسا آیا, رمضان شریف کا روزہ تھا تیسرا, اوپر سے باوضو ہو کر پڑھانے آ رہے تھے, ہم نیچے منتظر تھے, انتظار کر رہے تھے. تو جیسے ہی وہ سیڑھیوں میں آئے تو وہاں پر میرے رب کا بلاوا آ گیا. ایسے ہی بیٹھے ہیں اور ایسے بیٹھ کے ایسے ساتھ ٹیک لگائی اور روح قبض ہو گئی. اور اس انداز میں آپ سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی, تو سیڑھیوں کے اندر کوئی سہارا نہیں ہے, اس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں. بتاؤ ذرا مجھے, اب بتاؤ نا, یہ تو میں نے خود دیکھ کر, میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے بتا دیتا ہوں, ہم نے خود دیکھا ہے یہ معاملہ. کوئی سہارا نہیں, بس ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے سیڑھیوں کے اندر, پیچھے کوئی سہارا نہیں ہے. یہ سہارا کس کا تھا؟ یہی سہارا ہے میرے محمد مصطفیٰ کی ذات کا, جو گرنے نہیں دیتا ہے. تو ہم نے دیکھا تھا, پونا گھنٹہ گزر گیا, تشریف نہیں لائے. وقت اوپر ہم پھر اجازت اساتذہ مجھے دیا کرتے, 2 طالب علم اور تھے, ہم تینوں گئے. ہم نے جا کے دیکھا تو وہ ایسے سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے اپنے مزاج کے مطابق یہ سمجھا شاید کوئی مراقبے کا معاملہ ہے, آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. تھوڑی دیر ایسے گزری, ہم نے ہاتھ جیسے پکڑا تو ہم قریب ہوئے تو وہ ایسے ہمارے ساتھ لگ گئے. تو یہ کیفیت تو خود دیکھی ہے, دل دھڑک رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے اور آواز کوئی نہیں آ رہی. فٹافٹ ڈاکٹر, ہم ہاسپٹل میں جب لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو زندہ ہے.
اللہ تو اس کے بعد ہمارے ایک اور استاد سے بڑے کامل تھے، وہ تشریف لائے، فرمایا یہ ڈاکٹر یہ فیصلہ نہیں کریں گے، یہ اب روحانی ڈاکٹر فیصلہ کرے گا، اللہ یہ زندہ نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کا معاملہ زندگی کا ختم ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا یہ دل جو دھڑک رہا ہے، کہا یہ دل اس لیے دھڑک رہا ہے، ساری زندگی اللہ کا ذکر اس کو سنایا ہے، ساری زندگی اس کو اللہ کا ذکر کروایا، اور جہاں تک رہی بات اس کے دھڑکنے کی، یہ تو قبر میں بھی دھڑکے گا، اللہ یہ چار پائی کے اوپر بھی لٹاؤ گے تب بھی دھڑکے گا۔ کس وجہ سے؟ وہ کیسے مر سکتا ہے جو مرنے سے پہلے مر جائے، جو سنت کے ساتھ بقا پا جائے، وہ کیسے مر سکتا ہے؟ اور یہ مشاہدہ کیا خود ہم نے، کیسے دل ان کا دھڑک رہا ہے اور موت ان کی واقع ہو چکی ہوئی ہے۔ اور یہ در حقیقت حضور کی اس نعمت کا حصہ ہے۔ جس وقت میرے آقا کا وصال ہوا، آج اتنی لمبی زبانیں ہیں اور ہے دین کے ٹھیکیدار، زبان اتنی لمبی، نبی زندہ نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کون سا نبی زندہ نہیں ہے؟ جو گنبد خضرا والے ہیں وہ زندہ ہے، ان کے تو غلام بھی زندہ ہے، مردہ منحوس نجاست والا کافر بھی زندہ ہے، قبر کے اندر عذاب کے لیے اللہ اس کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ تو تیری عقل اتنی خراب ہو چکی ہے، کافر زندہ ہو عذاب کے لیے تو مومن زندہ نہیں ہے قبر میں رحمت کے لیے؟ سبحان اللہ کافر کو عذاب دینے کے لیے رب زندہ رکھے، جس نے ساری زندگی پاکیزگی طہارت تقوی پر گزاری ہو، وہ کیسے مر سکتا ہے؟ آج وہی مرا ہوا ہے جس کا دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہے، اور جس کے دل میں حب مصطفیٰ محبت مصطفیٰ ہے، اس کا دل یہاں بھی زندہ، مرنے کے بعد بھی زندہ، قبر میں بھی زندہ اور حشر میں بھی زندہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور میرا پیغام یہی ہے، زندگی وہی ہے جو حضور کی زندگی کے مشابہت کرے، آمین وہ زندگی نہیں ہے جو نبی پاک کی سنت سے انحراف کر کے گزرے۔ اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ سورہ الہاکم التکاثر کی تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔